اور ہم یقیناً وہ منزل تلاش کر کے ہی رہیں گے جو اقبال نے اپنی خواب دیکھا تھا۔ جناب صدر، نگران کار جلسہ، معزز مہمانان خصوصی، قابل احترام اساتذہ اکرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آج کا یہ جلسہ گلستان ہند کی قابل احترام شخصیات جن کے دم قدم سے ہمیں دولت علم حاصل ہوئی اور جنہوں نے قوم و ملت کو زیور علم سے آراستہ کرنے میں اپنا تن من دھن لگایا تاکہ قوم باشعور ہو جائے، ان کا مقصد یہی تھا کہ ملت اسلامیہ بیدار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے محسنوں کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کا جواز ہی کیا ہے؟ اور جو قوم اپنے محسنوں کی قربانیوں کو بھلا دے اور ان کے دکھلائے ہوئے راستے سے صرف نظر کر دے، ان کی زندگیوں اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل نہ کرے، انہیں بھلا دینے کی حماقت میں مبتلا ہو جائے تو وہ قوم بہت جلد صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، بہمنی فاؤنڈیشن قلعہ گلبرگہ گزشتہ 9 سالوں سے شہر گلبرگہ میں مختلف تعلیمی اداروں میں جشن گلستان ہند کے تحت ان شخصیات کی یادوں اور کارناموں کو زندہ رکھنے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر نوجوان نسل کی صحیح رہنمائی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہے۔ حاضرین اجلاس، فاؤنڈیشن کے تحت یہ قافلہ اب تک شہر کے مختلف اداروں کا دورہ کر چکا ہے۔ حالات کے تحت سیمینار، تقاریر کے ذریعے نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس ضمن میں فاؤنڈیشن کو اب تک ایک مؤثر کامیابی بھی ملی ہے۔ اس کے بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو ایک خوشائندہ بات ہے۔ آج کے اس پرفتن حالات میں جہاں دشمنان اسلام زندگی کے ہر موڑ پر گھات لگائے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے کلچر اور ہمارے شاندار ماضی کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس طرح کی محفلوں کے ذریعے ان عظیم شخصیات کے حالات زندگی سے واقف کرانا آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس موقع پر میں اسکول حاضہ کی صدر معلمہ اور دیگر تدریسی اسٹاف کا فاؤنڈیشن کی جانب سے تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے بروقت اس شاندار اجلاس کے انعقاد میں ہمارا مکمل تعاون فرماتے ہوئے سامعین کے علم میں اضافہ فرمایا۔ کیونکہ ہمیں استاد محترم سے بھی سننا ہے، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ سوچتا کچھ ہے اور ہے کہنے کے، کہتا کچھ اور ہے۔ میں آج اس اجلاس میں قاضی رضوان احمد صدیقی بانی بہمنی فاؤنڈیشن قلعہ گلبرگہ کا مشکور ہوں، جو مجھے آج کے اس خوبصورت اجلاس میں مخاطب کرنے کا موقع فراہم کیا۔ لوگ باتوں سے تاثرات دیتے ہیں، میں حالات حاضرہ سے تاثر لیا ہوں۔ فنکار اپنے فن میں شاعری یا افسانہ یا مضامین میں استعارات، تشبیہات، ضرب المثل سے سمجھانے کی شاہکار کوشش کرتا ہے۔ میں یہاں آج اس جلسے کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں، کچھ سمجھ کے جا رہا ہوں۔ یہ معلمات اور یہ خوبصورت پیارے بچے طالبات کا ایک انوکھا انداز نظر آیا، جہاں پر وہ تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے ہمتن گوش اپنے ان سہیلیوں کے طالبات کی باتیں سن رہے ہیں، اور یہ ڈول بھی اس انداز سے پیتا جاتا ہے کہ اس سے جوش اور ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں آج کے 3 اشخاص گلستان
کیا ہے گلستان ہند کے موضوع پر کچھ مختصر سے روشنی ڈالوں گا۔ 9 نومبر 11 نومبر یہ من جانب میں سمجھتا ہوں یہ من جانب خدا ہے کہ ان ایسے اشخاص کو ہمارے پیارے ہندوستان نے پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں من جانب خدا۔ انہی میں ان 3 اشخاص کا شمار کرتا ہوں، حالانکہ بہت سارے اکابرین، بہت سارے علماء، بہت سارے مجاہدین اس ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا شوکت علی، محمد علی جوہر، ان کے علاوہ بھی دیگر ہیں، مگر ان 3 لوگوں کا نام نمایاں بلا وجہ نہیں ہے۔ ان کے کچھ کارنامے ہیں، میں ان تفصیلی موضوعات پر روشنی نہیں ڈالوں گا۔ علامہ اقبال کو صرف لوگ شاعر مشرق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے۔ ان کی شاعری قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے، دینی علم بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک مقرر نہ ہونے کے باوجود بھی اکابرین کو، سیاسی مقررین کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں نام لیے بغیر، مگر کچھ کارنامے ہوتے ہیں بلا وجہ دنیا میں انہیں لوگ یاد نہیں کرتے۔ خیر، میں سیدھا باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ان طالبات نے جس انداز سے تقریریں کی ہیں، جس انداز سے علامہ اقبال کی شاعری لا الہ الا اللہ کو جو سراہا ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ مستقبل کے بہت بڑی شخصیات بننے والوں میں سے ہیں طالبات۔ پتہ نہیں اس میں مریم کون ہے، پتہ نہیں ان میں مریم کون ہے، آمینہ کون ہے، فاطمہ کون ہے۔ مجھے یہ مستقبل اتنا زرخیز و روشن نظر آتا ہے۔ انقلاب یوں ہی نہیں آتے، وہ ماؤں کی گودوں کا صدقہ طفیل ہوتا ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایسے مجاہدین بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ رہی بات علامہ اقبال کے تعلق سے، انہوں نے بھی آزادی ہند کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم علامہ اقبال کو رہتے دنیا تک انشاءاللہ یاد کریں گے، ان کی قربانیوں کی، ان کی بے لوثی کو۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ لندن کے واقعات ہیں، علامہ اقبال کن کن کو سنوارا نکھارا ہے، اور انہی کا طفیل تھا کہ وہ ہندوستان آزاد بھی ہوا، اور علامہ اقبال علامہ مشرق کے نام سے جانے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک انجمن کے طور پر پیدا کیا تھا۔ دوسری بات، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تقریباً 18 سال رہا ہے، اور 18 سال میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھے گی دنیا۔ ان کے کارناموں پر، ان کی تاریخ پیدائش پہ بات نہیں، ان کے ایک بادشاہ کے باوجود